اسلم صاحب میری کنفیوژن ذرا دور کر دیجئے. جس طرح سے ابھی قادر مندوخیل صاحب بات کر رہے تھے کہ وی ور آلویز آن دا پیج وتھ JUI, واز اٹ سو؟ بیکاز مجھے بعد میں جو مولانا صاحب کی پریسر ہوئی اس سے ایسا محسوس ہوا کہ ان سے وعدہ کیا گیا لیکن بعد میں جب دستخط ہوئے تو بیک فٹ پہ پھینک دیے گئے ان کے مطالبات, اور پھر ان کو کوشش کر کے پولیٹیکل ڈپلومیسی کر کے معاملات کو ایک پیج پہ لا کے اور ان کے جو مطالبات تھے انہوں نے پورے کروائے. ایسا تھا یا آپ کو فل فلیج حمایت حاصل رہی پیپلز پارٹی اور حکومت کی اس معاملے پر؟ آلدو یہ پرانا معاملہ ہو گیا لیکن کلیریفائی ہو جائے میرے خیال میں. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہو چکا ہے ہونا تو یہ چاہیے جو ہو چکا ہے ہم اس کو بھول جائیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, لیکن حقائق یہی ہے کہ 26 پہلی ترتیب میں ہم نے حکومت کو بھی آن بورڈ رکھا اور PTI کو بھی آخری وقت تک آن بورڈ رکھا. PTI کے تمام ذمہ دار جو اس وقت کے ذمہ دار تھے ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے, اور ایون کے آخری وقت بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی مولانا صاحب کے گھر کے باہر, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے مولانا صاحب اور JUI کے کردار کو سراہا. ہم نے کوشش کی کہ سب ساتھیوں کے ساتھ مل کے کہ یہ آئین ہے اور آئین پوری قوم کے لیے, کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے. اور یہ تاثر کو بھی ہم نے ختم کیا. یہ تاثر تھا کہ فلاں چیف جسٹس کے آنے کا راستہ روکا جا رہا ہے اور فلاں چیف صاحب کو جانے سے روکا جا رہا ہے. تو ہم نے اس تاثر کو بھی ختم کیا اور ہم نے یہ پوری قوم کے لیے ایک ترامیم کی. گو کہ جب آپ کس سے بارگیننگ کرتے ہیں, آپ 56 میں سے 36 کلاسز ان کی 34 کلاسز ان کی ڈیلیٹ کراتے ہیں تو ایک دو ان کی بھی تو سننی پڑتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ساری کی ساری آپ ہی کی مانی جائیں گی تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. اور اگر ایسا ہم نہ کرتے, اور جو وہاں پر 11 ارکان مختلف پارٹیوں کے اغوا تھے, اور میرے دوستوں نے خود ہم سے اقرار کیا کہ ہمارے اتنے لوگ ہمارے رابطے میں نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک آدھ میرا بھی ہو. تو وہ جب یہ بات ہوئی تو ہم نے پھر اس کے بعد ہم سب نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ جو مل رہا ہے اس کو حاصل کریں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا, تھوڑا سا نہیں تھا. یہ آئینی بینچ جیسا قادر مندوخیل صاحب نے کہا, یہ آئینی بینچ ان کی PTI کی خواہش تھی اور انہوں نے ہمیں کہا تھا, ان کی اس درخواست پہ ہم نے گورنمنٹ سے بات کی. ورنہ ہمارا تو یہاں پر ہم آئینی عدالت کے حق میں تھے, اور مولانا صاحب کی وہ اسپیچ اسمبلی کے فلور پہ ہے, ریکارڈ میں ہے کہ ہمیں آئینی عدالت بنانی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ معاملات تو 26ویں ترمیم میں حل ہو گئے اور جو بھی ہوا ٹھیک ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو وہ قانون کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی اپنی مرضی کی تشریح پیش کرتے ہیں, پھر وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے تشریح ہم لیتے ہیں. تو بدقسمتی یہ قانون کو قانون سمجھا جائے. حکومت جس کی بھی سیاستدان کی ہوتی ہے وہ اس کو دوسرے سیاستدان کو دبانے کے لیے اپنے اس قانون کو استعمال کرتا ہے. تو اس میں کچھ گلے شکوے PTI کے دوستوں کو ہیں, اور اسی طرح ہمیں شکوہ اس سے نہیں ہے. ہمیں شکوہ قادر بھائی بھی جانتے ہیں, ہمیں تو اس پہ تھا مدارس کے بل پہ تھا جو بعد میں ہمارا دور کر دیا گیا. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں یہ کبھی کبھی ہلکی پھلکی نوک جھوک رہتی چاہیے, سیاست کا یہ حسن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے لیے حل کرنا چاہیے. ہم کتنی بڑی تحریک چلا لیں, جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی اپنے کارکن جیلوں میں بھیج دیں, جتنے مرضی کارکن مروا دیں, آخر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. اور ٹیبل ٹاک پہ آنا چاہیے. حکومت کو بھی اپنے رویے کو نرم کرنا چاہیے, PTI کو بھی کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں معاملات کسی حل کی طرف چلے جائیں گے. اور دوسری بات قادر بھائی نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, بالکل ہمیں یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا PTI کا اور حکومت کے درمیان. تو کہ اس میں کوئی ایسے ہمیں جو کاروبار میں نظر آئے ہیں ایسے نہیں تھے جس میں کوئی ہمارا بھی رول ہوتا. تو چونکہ یہ PTI صرف اپنے مسائل اور ان کے ساتھ ان کا آپس میں مسئلہ تھا, تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی ان سے گلا نہیں ہے. البتہ میڈیا پہ جب کچھ لوگوں نے ہمیں پوچھا تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو وہ کس پوائنٹ پہ وہاں بات ہو رہی ہے. اس حد تک تو ہمیں گلا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا بات ہو رہی. لیکن کیونکہ ہمارا اس سے نہیں تھے ہم اس کا, اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی, تو اس لیے ہم نے اس میں ہمیں گلا نہیں ہے PTI سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.